ایک معنی ہے یاد، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کا ذکر ہوا تو اس کا معنی ہوتا ہے یاد۔ ایک قرآن مجید کی یہ لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور تیسرا ذکر کا لفظ قیامت کے دن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو میں جو ہم ذکر کا لفظ استعمال کریں گے وہ یاد الہی کے لیے کریں گے، تو ذکر سے مراد یاد الہی ہوگی۔ یاد الہی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک زبانی جس کو ذکر لسان کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر ہے مگر ذکر لسان ہے، زبان سے ذکر ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کہتے ہیں کہ دل ہر وقت اللہ کے دھیان میں اٹکا رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ خامد نے صبح دفتر جانا تھا، کسی وجہ سے اس کے کپڑے تیار نہیں تھے تو بیوی کے ساتھ بحث ہو گئی۔ اب بحث کر کے خامد تو چلا گیا، راستے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، سوچ اسی بحث کے بارے میں رہا ہے، کام میں سستی کرتی ہے، وقت کا بالکل خیال نہیں رکھتی، مجھے اپنے وقت پہ پہنچنا تھا، آج میری میٹنگ بھی تھی، آج تو بہت اہم تھا وقت پہ پہنچنا۔ پھر وہ دفتر پہنچ کے دفتر کے کام بھی سمیٹتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، انٹرویو لیتا ہے، ڈاک نکالتا ہے، سائن کرتا ہے، چیک لکھتا ہے، مگر پورا دن اس کو رہ رہ کے خیال آتا ہے کہ مجھے بیوی کو وقت کی پابندی سکھانی پڑے گی۔ دوسری طرف بیوی کا کیا خیال ہو کہ خامد تو چلا گیا دفتر، یہ اب کچن میں اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، اور ناشتہ بناتے ہوئے یہ بھی سوچ رہی ہے میں اتنی خدمت کرتی ہوں، میں یہ کپڑے اس کے تیار کرتی ہوں، میں گھر کے کام کرتی ہوں، میں نے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور یہ بندہ ذرا بھی قدر نہیں کرتا میری اتنی قربانی کی، ایک چھوٹی سی بات پہ اتنا ناراض ہونے لگ گیا۔ اب وہ کھانا بھی بنا رہی ہے، روٹی بھی بنا رہی ہے، لیکن اس کے دماغ میں بھی ایک سیڑھی چل رہی ہوتی ہے، وہی جو خامد کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی۔ حتیٰ کہ شام کو خامد جب گھر آتا ہے تو کہتی ہے مجھے تو بس سارا دن وہ صبح والی بات ہی یاد رہی۔ جس طرح خامد کا ذہن اس بات میں پورا دن اٹکا رہا، یا بیوی کا ذہن خامد کی بات میں پورا دن اٹکا رہا، مومن کا دل اللہ کی ذات میں اسی طرح پورا دن اٹکا رہتا ہے۔ ہر چیز اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، کچھ کھاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، پیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، جاگنے کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، قدم قدم پہ اسے اللہ یاد آتا ہے۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ معلق رہے، جڑا رہے، اسی کا دھیان، اسی کا خیال، اسی کی سوچ۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر سری کہتے ہیں۔ اور ذکر سری ذکر جہری پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذکر جہری میں دوسرے بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے۔ مثلا میں اگر سبحان اللہ بیٹھ کے پڑھوں تو میرے ہونٹ ہلیں گے، میں اگر انگلیوں پر الحمدللہ پڑھوں تو میری انگلیاں ہلیں گی، تو دیکھنے والا فوراً اندازہ لگا لے گا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ذکر سری وہ ذکر ہے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، بس وہ ایک خوشبو محسوس کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ قیامت کے دن جب اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا اور عملوں کو تولا جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ
اس بندے کے جسم سے خوشبو آتی تھی، کیوں آتی تھی ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اس وقت اللہ بتائیں گے کہ میرا بندہ اپنے دل میں مجھے جب یاد کر رہا ہوتا تھا تو اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، لیکن تمہیں عمل کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ عمل میرے پاس ہے۔ چنانچہ اس بندے کی تمام نیکیوں کو نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور پھر ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرچہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ یہ کیوں ڈالا گیا؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس بندے کے ذکر قلبی کا عمل ہے جس کو یا یہ بندہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔